کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا نمبر آتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک کبیرہ گناہوں میں اول نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے بعد قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کا ارتکاب کرنا، ناحق کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، سودی کاروبار کرنا، یہ تمام گناہ کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کہتے کس کو ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل ملامت کرے، جس گناہ کو کرنے کے بعد تم کو یہ بات ناپسند ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو، یہ چیز تم کو ناپسند ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بحسن خوبی پہنچایا ہے، خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 1 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کروں گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور میں تمہیں جنت میں داخلہ دوں گا۔ برادران اسلام، کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا نمبر آتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک کبیرہ گناہوں میں اول نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے بعد قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کا ارتکاب کرنا، ناحق کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، سودی کاروبار کرنا، یہ تمام گناہ کبیرہ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کہتے کس کو ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل ملامت کرے، جس گناہ کو کرنے کے بعد تم کو یہ بات ناپسند ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو، یہ چیز تم کو ناپسند ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر میں ایک ٹیچر ہوں، مدرس ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کلاس میں جب جاؤں تو میں درس پڑھاؤں، سبق پڑھاؤں، ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، ایک مدرس ہونے کے ناطے۔ لیکن اگر میں پڑھانے کے بجائے کلاس میں خاموش بیٹھا رہوں، ناظم صاحب پرنسپل دیکھ نہیں رہے ہیں، میں جو ہے پڑھانے کے بجائے خاموش بیٹھا رہوں، اور جو ہے مجھے ڈر بھی ہے کہ پرنسپل اگر دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ میں خاموش بیٹھا ہوں،
مدیر کو اگر معلوم ہو جائے تو جو ہے اس خوف میں اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، خاموش بیٹھا ہوا ہوں، تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کسی کے پاس کام کر رہا ہے، تو اس کا مالک اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسے کام پہ لگا رہے۔ لیکن اگر مالک دیکھ نہیں رہا ہے، کام کے بجائے اب جو ہے خاموش بیٹھا رہتا ہے، جی چراتا ہے، تو یہ کام گناہ کا کام ہے۔ کیونکہ اگر مالک کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کام نہیں کیا ہے تو جو ہے مالک کو معلوم ہو جائے گا، تو اسی لیے جو ہے جسے دل ملامت کرے وہ گناہ کا کام ہے۔ ایک ترگار ہے، ایک الیکٹریشین کام کرنے والا ہے یا ایک ٹائلز بچھانے والا ہے، کام کے بجائے اگر خاموش رہے تو یہ چیز جو ہے گناہ شمار ہوتی ہے۔ برادران اسلام، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے گناہ سے پاک ہوں، میرے سے کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ گناہ ہوتے ہیں، انسانی تقاضے غالب آتے ہیں، لیکن ایک مومن میں اور ایک غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن وہی ایک غیر مومن ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن اسے جو ہے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کا ناحق مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، اس بات کا احساس نہیں کہ یہ جو ہے گناہ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، ان کاموں سے میرا رب ناراض ہے، اس کا کوئی جو ہے ان کو احساس نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ میری اور آپ کی زندگی میں کب اثر انداز کرتے ہیں؟ گناہ میری اور آپ کی زندگی کو کب داغدار بناتے ہیں؟ اس وقت میری اور آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے جب گناہ عادت بن جائے۔ جب گناہ عادت بن جائے، گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ جب عادت بن جائے، ہماری صبح گناہ میں، ہماری شام گناہ میں، ہمارا دن گناہ میں، ہماری رات گناہ میں، اگر ہم کہیں جمع ہو رہے ہیں، ہماری صحبتیں گناہوں کی ہیں، ہماری مجلسیں گناہوں کی ہیں، ہمارے مشورے گناہوں کی ہیں، ہم دوست و احباب کے ساتھ کہیں مل بیٹھے ہیں، گناہ کی خاطر مل بیٹھے ہیں، تو لہٰذا جب گناہ عادت بن جائے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ جب گناہ عادت بن جائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور گناہ چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے، جس کے سبب یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کا سبب ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں کا یوں عادی بن چکا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، انسان جب گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، جس کے سبب اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ان لوگوں پر جو ہے نازل ہوتا ہے جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے ان بندوں پر، تو لازماً یہ نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کتنوں کو جو ہے تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا، ہم نے کتنوں کو چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کیا، ہم نے کتنوں کو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے ہلاک کیا، ہم نے کتنوں کو زلزلوں کی شکل میں ہلاک کیا۔ اور ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنے آپ پر ظلم، یہ اپنے آپ پر جو ہے گناہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ برادران اسلام، جو گناہ کا کام کرتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے،
اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، انسان جب گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ حق اور باطل، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ نبیوں کے پاس جب مہمان آتے ہیں نبی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر سب سے پہلے ہم جنس پرست قوم تھی۔ ہم جنس پرست کا معنی ہے کہ لڑکا لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرنا، لڑکی لڑکی سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، جسے آج ہومو سیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اس چیز کو ایجاد کرنے والی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرشتے عذاب لے کر کے آ رہے ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے آئے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں لوط علیہ السلام کو اچھا نہیں لگتا، لوط علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ لوط علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی عادت سے لوط علیہ السلام اچھی طرح سے واقف تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان آئے ہیں، خوبصورت نوجوان آئے ہیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، ساری کی ساری قوم والے خوش ہو کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، اے لوط تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم جانتے ہو اے لوط کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے تم جانتے ہو۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ جو ہے برا ارادہ نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام گڑ گڑاتے ہیں، لیکن قوم والے کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو کر کے کہتے ہیں، ان ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بچیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کر لو، لیکن یہ میرے مہمانوں کے ساتھ جو ہے میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ گڑ گڑاتے ہیں لیکن قوم والے ماننے کو نہیں ہیں، لہٰذا آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھ کر کے آئے ہوئے فرشتے کہتے ہیں، اے لوط اتنا بے بس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دے کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کو ہلاک کرنے کی خاطر ہم کو بھیجا ہے۔ لہٰذا حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اس قوم کو، اس بستی کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر کے زمین کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اور جیسا انہوں نے گناہ کیا تھا، جس طرح کا انہوں نے جو ہے فطرت کو بدل دیا تھا، سزا بھی ویسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ لہٰذا بعد میں جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ آج انسان کی جو بھی کوشش ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، روزی روٹی کو لے کر کے ہوتی ہے۔ دن بھر آج آپ جو ہے یہاں تجارت کرتے ہیں، تجارت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے بھرے، میں اپنی بیوی بچوں کے واسطے کماؤں۔ کمائی کا معیار جو ہے انسان جو ہے اپنا رزق کمانا ہوتا ہے، رزق کے خاطر جو ہے تمام محنتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ لوگ بزرگی والے ہوتے، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنے والے ہوتے، اللہ کہتا ہے آسمان سے ہم برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ لیکن اگر انسان گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یاد رکھیں انسان کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے، لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں،
بہت محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن روزی روٹی ان کو نہیں مل رہی ہے، جیسے برکت ان کی کمائی میں ہونا تھا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ وہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ انسان کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے اس کے گناہوں کی سبب، اس کے نافرمانیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو روک رکھتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری روزی روٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ لذت بندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دل کو جو سکون ملنا تھا وہ نہیں مل رہا۔ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد دل کو جو اطمینان ملنا تھا وہ نہیں مل رہا ہے۔ ہاں، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، غرض ہر طرح کی نیکی ہو رہی ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد جو سکون ملنا چاہیے تھا، جو لذت ملنی چاہیے تھی، وہ لذت ختم ہے۔ کیوں؟ گناہوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں لذت بندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ جواب بھی یہی ہے، اس کو اگر ہم لذت بندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بار بار نمازوں کا اہتمام کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بار بار نیکی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کے اندر جو ہے ضرور و ضرور لذت پیدا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے تھے کہ میں فلاں وقت پہ آ کے تم سے ملاقات کروں گا۔ تمام صحابہ جمع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ جبریل امین آنے والے ہیں۔ وقت بتائے تھے کہ میں فلاں وقت پہ آؤں گا، لیکن ٹائم بھی ہو چکا تھا، وقت ہو چکا تھا، جبریل امین آئے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی جبریل امین نے مجھ سے وعدہ کیا، وعدے کے مطابق وقت پر آئے، لیکن کیا بات ہے کہ آج وقت ہوا ہے لیکن آئے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پلنگ کے نیچے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتے کو باہر کرتے، حضرت جبریل امین گھر کے اندر آتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمَ، کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور اللہ عز و جل فی قلب فیہ کلاب الشہوات، کہ جس دل کے اندر شہوت کے کتے پلتے ہوں، جس دل کے اندر کرکٹروں کی محبت رچی بسی ہو، جس دل کے اندر فلم ایکٹروں کی محبت بچی ہوئی ہو، یاد رکھیں اس دل کے اندر اللہ کا علم، اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ گنہگار کے دل کے اندر لذت بندگی کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عبادتوں سے اگر لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، عبادتوں کی مٹھاس پانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ظالم قسم کے لوگوں کو مسلط کرتا ہے، جو ہمارے اوپر رحم کرنے والے نہیں ہوتے۔ بے رحم بادشاہوں کو، بے رحم حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیتا ہے۔ آج مسلمان طاقتور نہیں ہے، ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ ایمان کے اعتبار سے اگر مسلمانوں کے ایمان کو جانچا جائے، ٹٹولا جائے، ایمان کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے اوپر ظالم قسم کے بادشاہ ہیں، جو بے رحم حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو ہمیشہ شرک سے جو ہے بچاتے رہو، اور جب بھی کوئی برائی دیکھو تو روکے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب بھی تم میں سے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتے ہو، اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکو۔
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان کے ذریعے سے جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو اس کی اصلاح کرو. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو جو گناہ کا کام تم دیکھ رہے ہو اسے دل کے اندر برا جانو، اور یہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کی سب سے نچلا حصہ ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکو، اور اگر ایسا کام نہیں کرو گے أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر تم بھلائی کا حکم دینے سے رک جاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کرے گا. ثم يدعو خياركم، تمہارے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ والے لوگ ہوں گے، اللہ والے لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی نہیں کرے گا. فلا يستجاب لهم، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، گناہوں کے رسیا بن چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے اوپر ظالم اور جو ہے جابر قسم کے بادشاہوں کو مسلط کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان میں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچانے کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر گناہ ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یاد رکھیں وہاں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریاں ڈال دیتا ہے. مہلک بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو لوگ گناہوں کے عادی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے کھلے عام جب گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، زنا کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں، ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور ایسی ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں پیدا کرتا ہے، ان لوگوں میں ڈالتا ہے جو اس سے پہلے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. آج ہم نئی نئی بیماریوں کے نام سن رہے ہیں جو پچھلے لوگ نہیں سنے ہیں. آج ہم ویسی نئی نئی بیماریوں کو سن رہے ہیں. کیوں؟ یہ جو ہے انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. انسان کے گناہوں کے نتیجے میں جو ہے آج سماج کے اندر، معاشرے میں جو ہے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، یہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں ہیں. بعض اوقات انسان کو ہم دیکھتے ہیں بڑا ہی ہٹا کٹھا، بڑا ہی مضبوط، بڑا ہی صحت مند نظر آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان جسم کے ساتھ روح کا نام ہے. روح اگر مضبوط ہے تو جسم مضبوط ہے، روح اگر کمزور ہے تو جسم بھی کمزور. روح کو کب تقویت ملتی ہے، روح کب طاقتور بنتی ہے؟ جب عبادت کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، جب نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے تو روح مضبوط، تو روح مضبوط تو جسم بھی مضبوط ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دیکھنے میں بڑے اٹھے کھٹے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہیں. کیوں؟ گناہوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں لوگ بڑے ہی بظاہر اچھے نظر آتے ہیں لیکن بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، انسان جو ہے گناہوں کی وجہ سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں سے انسان سست بن جاتا ہے. گناہ کے نتیجے میں انسان پر سستی اور کاہلی چھا جاتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے، انسان جب سوتا ہے تو سونے کے بعد اس کی گدی پر، اس کے گردن پر 3 گھانٹیاں باندھی جاتی ہیں، 3 گرہیں لگائی جاتی ہیں. 3 گرہیں لگائی جاتی ہیں تو جب صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی اذان سن کر کے جو بندہ بیدار ہوتا ہے اور صبح اٹھنے کی جو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اس کی 1 گھانٹی کھل جاتی ہے، 1 گرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. اب اگر وضو سے فارغ ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے، وضو سے فارغ ہوتا ہے، اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. وضو کرنے کے بعد باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تیسری گھانٹی بھی، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطَ النَّفْسِ، جب صبح وہ کرتا ہے ایک دم چاق و چوبند ہوتا ہے، ایک طرح کی چستی اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس دوسرا انسان صبح کی اذان ہوتی ہے لیکن بیدار نہیں ہوتا، شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل، اے بندے ابھی سو جا،
ابھی ٹائم لمبا ہے، ابھی وقت لمبا ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، اقامت کے واسطے جماعت کے واسطے آدھا گھنٹہ باقی ہے، اتنا جلدی اٹھ کر کے کیا کرے گا؟ شیطان تبکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے، دلاسا دیتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، اٹھتا نہیں ہے، وضو سے فارغ ہوتا نہیں ہے، صبح کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانُ، جب وہ صبح کرتا ہے، جس کی صبح 8 بجے ہوتی ہے، جس کی صبح 9 بجے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جب بیدار ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک طرح کی سستی، کاہلی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ میں اور آپ اسے اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں، جب بھی جس وقت بھی صبح کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور جس دن ہماری صبح 9-8 بجے ہوتی ہے، ہمارے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی جو رونق کے صبح کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیو، گناہ انسان کو سست اور کاہل بناتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح یاد رکھیں جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ بڑے بڑے گناہ کا کام کر رہے ہیں، بظاہر بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں، معاشرے کے اندر بڑے ہی متقی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جو گنہگار ہوتا ہے معاشرے میں اپنے آپ کو بھلے ہی کتنا ہی اچھا بتائے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن بھرے مجموعے میں، بھرے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ گنہگار کو ضرور ذلیل کرے گا۔ اب اللہ الا ان یضل من عصا، سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کو، گنہگار انسان کو ایک نہ ایک دن بھرے مجموعے کے اندر ضرور ذلیل کرے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، چاہے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی دیکھیے نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ لوگوں کی نافرمانی نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ ڈر اپنے اندر ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کسی انسان کی نہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، تب ہم اپنے آپ کو جو ہے گناہ کے کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، گنہگار انسان کا دل مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھایا جاتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا جو ہے پڑ جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میں گناہ کا کام کیا، احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دھبے کو دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دھبے کو نکال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ وہ ہے جو گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو جو ہے بتایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اب ان کو حق اور باطل کا فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے، صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس چیز کا بھی فرق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایسے لوگوں کا دل جو ہے مرا ہوا ہوتا ہے، جو لوگ گناہوں میں لطپت ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لہٰذا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، گناہوں کے اثرات میں سے ایک بہت برا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ زندگی بھر گناہ کے کام کرتا ہے، اسے حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا، اسے اچھی موت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ سوء خاتمہ ہوتا ہے۔ بری موت اسے ملتی ہے جو زندگی بھر گناہ کا کام کیا ہوا ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے اچھا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچائے رکھو۔ بہت سارے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت ہوتا ہے، اب کی تب کی اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، آخری ٹائم پہ اس کے سامنے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کبھی لا الہ الا اللہ ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر گانا گاتے ہوئے زندگی بسر کیا ہوا تھا، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر ظلم کیا ہوا تھا، زندگی بھر گناہ میں اپنی زندگی بسر کیا تھا، آخری وقت میں اسے اچھی موت نصیب نہیں ہوتی۔
بسا اوقات ہم سنتے ہیں کہ جاتے جاتے کہیں حادثہ ہو گیا، کار حادثے کا شکار ہو گئی، گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، اب جو ہے اسے بہت سارے لوگ ہسپتال لے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے بچنے کا امکان بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ اس کے وقت وہاں اس کے سامنے جو ہے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ ان کی زبانوں سے گانا جو ہے ادا ہو رہا ہوتا ہے، گانا نکل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت اس ٹائم پہ ان کی گاڑی میں، ان کی کار میں گانے چل رہے تھے۔ زندگی بھر جو انسان گناہ کا کام کیا ہو، آخری وقت میں اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، مشغول رکھیں، کیونکہ آخری وقت میں ہماری زبانوں سے وہی کلمات ادا ہوتے ہیں جو زندگی میں ہم نے ادا کیا ہوگا۔ بسا اوقات آپ دیکھے ہوں گے، اگر ہم جو ہے اچھا کام کیے ہوں گے، نیک خیالات کو لے کر کے سوئے ہیں تو اچھے خواب پڑتے ہیں، اور اگر وہی گناہ کا کام کیے ہیں، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو خواب بھی پڑتے ہیں تو جو ہے ڈرونی خواب پڑتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے جو گنہگار ہوتا ہے حالت بیداری میں بھی وہ خوف کی زندگی جیتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی وہ خوف کی زندگی جیتا ہے۔ حالت بیداری میں بھی اسے سکون نہیں، ہمیشہ ڈرا ڈرا سہما ہوا رہتا ہے، چین نہیں اس کی زندگی میں، سکون نہیں اس کی زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور سو رہا ہے تب بھی جو ہے اسے جو ہے ڈرونی خواب پڑ رہے، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے، نیند کی گولی لے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، علاج اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں رکھا ہے، علاج اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے گناہ کے کاموں میں مصروف ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائیو، یہ جو سیل فون آیا ہے نا، یہ جو موبائل آیا ہوا ہے، تب سے ہماری سونے کی دعائیں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت کم ہوں گے جو سوتے وقت پڑھنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کر رہے ہوں۔ فون، نیند نہیں آ رہی ہے، فون دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھار فون چالو رہتا ہے۔ اب فون میں کیا دیکھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ آج کل یہ جو ہے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز آ رہے ہیں، کبھی کبھار اچھا دیکھ رہا ہوتا ہے، فوراً دوسرا ویڈیو کلک کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو غلط ویڈیو وہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے انسان فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہے، یوٹیوب یوز کر رہا ہوتا ہے، اور غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ سو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں، اگر وہ سونا ہمارا اگر آخری سونا ہو تو ہمارا کیا ہوگا ٹھکانہ۔ میرے محترم بھائیو، یہ سوئے خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی، خبر والی زندگی اچھی نہیں ہوگی، آخرت والی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ جس کا خاتمہ اچھا نہیں ہے، یاد رکھیں اس کے بعد کے مراحل بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے سوئے خاتمے سے پناہ مانگتے تھے، برے خاتمے سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ توفنی مسلمن، اے اللہ تو زندہ رکھا تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، انبیاء دعا کر رہے ہیں برے خاتمے سے، اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائیو، سوئے خاتمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعد کے مراحل بھی اس کے لیے جو ہے بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، گناہ چاہے چھوٹا ہو، گناہ چاہے بڑا ہو، یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو معمولی گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے بعد یعنی تابعین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد کا زمانہ ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالکم ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم آج کے دور میں ایسے گناہ کر رہے ہو جو گناہ کے تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہیں، تم اسے بال سے باریک سمجھ رہے ہو، جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، ختم کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں میں ہم اسے سمجھتے تھے، آج تم اسے بال سے باریک سمجھ رہے ہو۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ سفر پہ ہیں، ایک آدمی تھوڑی سی جو ہے
لکڑی لا کر کے جمع کیا. ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہے لکڑیاں لا کر کے جمع کیے. جمع کرنے کے بعد اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی جس سے جو ہے آرام سے جو ہے پکوان پک سکتا ہو, روٹیاں پک سکتی ہوں. ایسے ہی انسان گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے. کبھی کبھار یہ چھوٹے گناہ اسے ہلاکت کے دہانے پہنچا سکتے ہیں. ہاں, اسی لیے میرے محترم بھائیوں, چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے بنو اسرائیل کے 2 بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, بنو اسرائیل میں 2 بھائی تھے. ایک بڑا ہی اللہ والا تھا, بڑا متقی نیک پرہیزگار تھا. اب ایک دوسرا بھائی اس کا گنہگار تھا, نیکی وغیرہ نہیں کرتا تھا. ایک دن متقی بھائی, نیکی کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی سے کہا, اللہ تعالیٰ جو ہے کسے معاف کرے تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ اس نے کہہ دیا, اللہ کسے معاف کرے تو کرے لیکن تجھے معاف نہیں کرے گا. میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, من ذا الذی یتعلی علی, تم کون ہوتے ہو قسم کھا کر کے میرے اختیارات میں دخل دینے والے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندے کو معاف کر دیا. ذرا سوچئے, یہ جملہ کہنے کے واسطے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے. اللہ جسے معاف کرے تجھے معاف نہیں کرے گا, یہ جملہ کہنے کے واسطے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے, لیکن زندگی بھر کی اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں. زندگی بھر کی اس کی تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع کر دیا. میرے محترم بھائیو, اسی لیے کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے, وہ جملے کا احساس اسے نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا جملہ نکالا ہے جس سے میں جہنم میں بھی بن سکتا ہوں, جس جملے کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے. انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسے جملے وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے جس کے سبب وہ جہنم میں چلے جاتا ہے. ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ, کہ بندہ کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسا جملہ ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے, لا یبالی لہا, اس سے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا, لیکن اس جملے کے سبب وہ جو ہے جہنم میں چلے جاتا ہے. اور اس کے برعکس بندہ کبھی کبھار ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اور اس جملے کو بھی وہ بندہ بھی اہمیت نہیں دیتا, لیکن اچھا جملہ اللہ کو راضی کرنے کے سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے دیتا ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو, جب بھی زبان کھولتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے کھولنا چاہیے. زبان سے کہیں ایسا جملہ نہ نکلے جس کے سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اور ہم جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بنے. لہٰذا جو ہے اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ جب بھی ہم زبان کھولتے ہیں, جب بھی ہم ان سے جو ہے بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے. میرے محترم بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نصیحت کرتے ہیں, اتق اللہ حیثما کنت, اے معاذ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ کے نبی نے ایک اور نصیحت کرتے ہیں, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, انسان ہونے کے ناطے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, فوراً نیکی کر لو, فوراً بھلائی کر لو. یہ بھلائی تمہارے برائیوں کو, تمہارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا, اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی, مدینے کے باہر میں نے جو ہے ایک عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے, میرے سے گناہ ہو گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے ہیں. نماز کا وقت ہو جاتا ہے, نماز ادا ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں, اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہوا ہے, میرے اوپر حد جاری کیجئے, کیا سزا ہے دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بھائیو, ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن فوراً جب بھی گناہ ہوتا ہے, گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین سے جو ہے توبہ کر لینا چاہیے, معافی مانگ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یقیناً اللہ
تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، استغفار طلب کیجئے، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور ہم کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً جو ہے احساس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یاد رکھیں گناہ کرتے 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 کبھی کبھار انسان گناہ کو بھی گناہ تصور نہیں سمجھتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سبوں کو جو ہے، ہم انسان ہیں، انسانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری جملہ تمام عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو عبادتوں کے اندر جو کسر رہ گئی ہے، اے اللہ جیسی عبادت ہم کو کرنی تھی ویسی نہیں ہو پائی ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، جب تک زندہ رکھا ہے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو ہماری زبانوں سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔